اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کامل الزیارات علامہ ابن قولیہ قمی کی ایک عظیم تصنیف ہے کہ جس میں اہل بیت علیہم السلام کی زیارات اور ان کے فضائل کو جمع کیا گیا ہے۔ یہ آڈیو بک آپ کو عقیدت، معرفت اور روحانی سکون کے سفر پر لے جائے گی۔ اس کتاب کے جتنے بھی حصے ہوں گے اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے کامل الزیارات میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ اس کتاب کا حصہ نمبر 2 بیان کریں گے۔ چلتے ہیں اس کتاب کے باب نمبر 30 پر۔ امام حسین علیہ السلام کے قاتل پر کبوتروں کی بد دعا اور لعنت۔ داؤد بن فرقت نے کہا کہ میں امام ابو عبداللہ علیہ السلام کے گھر میں آپ کے ساتھ موجود تھا تو میں نے دیکھا کہ غٹر خوں کرنے والا کبوتر اپنی آواز کو بار بار دہرا رہا تھا اور دیر تک اسے دہراتا رہا تو آپ نے فرمایا، اے داؤد، کیا تم جانتے ہو کہ یہ پرندہ کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا کہ میں آپ پہ قربان جاؤں، میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ حسین ابن علی علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت بھیج رہا ہے اور بد دعا کر رہا ہے، اس کو تم اپنے گھروں میں رکھا کرو۔ باب نمبر 31۔ امام حسین علیہ السلام پر الوؤں کا نوحہ اور ماتم۔ حسن بن ابی غندر امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو الو کے متعلق یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کسی نے اس کو دن میں دیکھا ہے؟ تو کہا گیا، نہیں، وہ دن میں کبھی کبھی ظاہر ہوتا ہے، وہ رات ہی کو ظاہر ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کہ وہ ہمیشہ آبادیوں میں رہتا تھا۔ جب حسین علیہ السلام قتل ہو گئے تو اس نے قسم کھائی کہ وہ آبادیوں میں کبھی بھی نہیں رہے گا، تو وہ پھر غیر آباد جگہوں میں رہنے لگا اور دن میں ہمیشہ غمگین اور روزے سے رہتا ہے، اور جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو وہ حسین علیہ السلام پر صبح تک نوحہ اور مرثیہ پڑھتا ہے۔ باب نمبر 32۔ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے کا ثواب۔ محمد بن مسلم نے امام ابو جعفر علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، علی ابن الحسین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جن مومن کی آنکھیں غم حسین میں ایک آنسو بھی بہائیں حتیٰ کہ اس کے رخسار پر آ گرے تو اللہ اس کو جنت میں ایک کمرہ دے گا کہ جس میں وہ کئی زمانے تک رہے گا، اور جس مومن کی آنکھیں آنسو بہائیں وہ اس کے رخسار پر گرنے لگے اور یہ آنسو ہمارے مصائب کو یاد کر کے بہے کہ جو ہمیں اس دنیا میں اپنے دشمنوں کی طرف سے پہنچے، تو جب یہ آنسو اس کے رخسار پر گرتا ہے تو اللہ اس کے چہرے سے تکلیف کو ہٹا دیتا ہے اور اللہ ان کو قیامت کے دن اپنے غصے اور آگ سے بچائے گا۔ اسی طرح ربی بن منظر سے وہ اپنے باپ سے انہوں نے کہا کہ میں نے علی ابن الحسین علیہ السلام سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جس کی آنکھیں ایک قطرہ آنسو بھی حسین کے لیے بہائیں، اللہ اس کو جنت میں ایک کمرہ دے گا جس میں وہ کئی زمانوں تک۔ امام ابو عبداللہ علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس ہمارا ذکر کیا جائے اور اس کی آنکھیں بہہ پڑیں، اگرچہ کہ مچھر کے پر کے برابر، تو اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو معاف کر دیے جائیں گے۔ باب نمبر 33۔ غم حسین علیہ السلام میں شعر پڑھنے، رونے اور رلانے کا ثواب۔ ابو ہارون مکفوف نے کہا کہ امام ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ہارون، حسین علیہ السلام کے متعلق کوئی شعر سناؤ۔ اس نے کہا کہ میں نے انہیں شعر سنایا، آپ رونے لگے، پھر کہا اس طرح سناؤ جیسے تم روتے ہو، اپنے لیے شعر پڑھتے ہو۔ میں نے اسی طرح ایک شعر سنایا جس کا ترجمہ تھا کہ قبر حسین سے گزر اور ان پاک ہڈیوں سے کہہ۔ ہارون کا کہنا ہے کہ آپ رونے لگے اور پھر فرمایا اور سناؤ۔ میں نے دوسرا قصیدہ سنایا، آپ رونے لگے، میں نے رونے کی آوازیں پردے کے پیچھے سے بھی سنی۔ آپ علیہ السلام نے مجھے کہا، اے ابو ہارون، حسین کے متعلق جس نے شعر کہا پھر وہ خود بھی رویا اور 10 آدمیوں کو بھی رلایا تو اس کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے، اور جس نے حسین علیہ السلام کے متعلق ایک شعر کہا پھر خود بھی رویا اور 5 آدمیوں کو رلایا، ان کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے۔ اگر کوئی حسین کے متعلق شعر کہے، خود بھی روئے اور دوسرے آدمی کو بھی رلائے تو دونوں کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے۔ جس کے پاس حسین کا ذکر کیا جائے، اس کی آنکھوں سے مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے اور وہ اسے جنت دیے بغیر راضی نہیں ہوگا۔
امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کا ثواب محدود ہے، لیکن ہمارے مصائب پر آنسو بہانے کا ثواب لامحدود ہے۔ باب نمبر 34، پانی پینے کے بعد حسین علیہ السلام کو یاد کرنا اور آپ کے قاتل پر لعنت بھیجنے کا ثواب۔ داؤد درقی نے کہا کہ میں امام ابو عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ نے پانی مانگا اور پھر جب پی لیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر آپ نے مجھے فرمایا، اے داؤد، اللہ عز و جل حسین علیہ السلام کے قاتل پر لعنت کرے۔ جو آدمی بھی پانی پیے پھر حسین کو یاد کر کے ان کے قاتل پر لعنت کرے تو اللہ عز و جل اس کے لیے 1,00,000 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اس سے 1,00,000 گناہ جھاڑ دیتا ہے، اس کے لیے 1,00,000 درجات بلند کرتا ہے، گویا کہ اس نے 1,00,000 غلام آزاد کیے، اور اللہ عز و جل اس کو قیامت کے دن نورانی دل والا اٹھائے گا۔ باب نمبر 35، علی ابن الحسین علیہ السلام کا امام حسین ابن علی علیہ السلام پر گریہ۔ امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ علی ابن الحسین علیہ السلام اپنے پدر گرامی حسین ابن علی علیہ السلام پر 40 برس تک روتے رہے۔ جب بھی آپ کے سامنے کھانا لایا جاتا آپ امام حسین علیہ السلام کو یاد کر کے رونے لگتے۔ ایک دن آپ کے ایک غلام نے کہا، اے فرزند رسول، میں آپ پہ قربان جاؤں، مجھے ڈر ہے کہ رونا آپ کی جان لے لے گا۔ تو آپ نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد صرف اللہ کے حضور کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ میں نے جب بھی بنی فاطمہ کو یاد کیا تو میرا گلا گھٹنے لگتا ہے اور آنسو میرے گلے کو گھونٹنے لگتے ہیں۔ اسماعیل بن منصور کے ساتھی نے روایت کی کہ ایک دن امام علی ابن الحسین علیہ السلام سجدے میں تھے اور حسین علیہ السلام کو یاد کر کے رو رہے تھے۔ آپ کے ایک غلام نے کہا، اے میرے آقا، کیا آپ کے غم کے ختم ہونے کا کوئی وقت بھی ہے؟ آپ نے سر اٹھایا، کہا، تیرے لیے ویل ہو، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ جو ہم نے دیکھا ہے اس کے مقابلے میں یعقوب کا غم بہت چھوٹا ہے۔ پھر بھی انہوں نے بارگاہ الہی میں یوں کلام کیا تھا کہ ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر۔ انہوں نے اپنا ایک بیٹا کھویا تھا اور میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بابا، اپنے بھائیوں، اپنے چچا اور اہل بیت کے جوانوں کو قتل ہوتے دیکھا ہے۔ روایت ہے کہ ایک بار امام علی ابن الحسین علیہ السلام عقیل کی اولاد سے خصوصی شفقت فرما رہے تھے۔ آپ سے کہا گیا، کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے چچا زادوں کی طرف مائل ہیں، آل جعفر سے اس طرح خصوصی شفقت نہیں کرتے؟ آپ نے کہا کہ مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے کہ جب میں حسین کے ساتھ تھا، اور آل عقیل کی قربانیاں بے شک بہت عظیم ہیں۔ جب میں انہیں دیکھتا ہوں تو میرا دل ان کے لیے نرم ہو جاتا ہے، اسی لیے میں انہیں زیادہ چاہتا ہوں۔ باب نمبر 36، امام حسین علیہ السلام قتیل عبرت ہیں۔ مومن جب بھی آپ کو یاد کرتا ہے رو پڑتا ہے۔ ابو عمارہ نے روایت کی کہ جس دن بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوا تو پھر کسی نے آپ کو سارا دن مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، اور آپ فرماتے ہیں کہ حسین ہر مومن کے آنسو ہے، یعنی یاد حسین ہر مومن کے لیے گریے کا سبب ہے۔ اسی طرح امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حسین نے فرمایا کہ میں قتیل عبرت ہوں۔ باب نمبر 37، حسین سید الشہداء ہیں۔ امام ابو عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرو، اس میں کوتاہی نہ کرو، کیونکہ وہ تمام مخلوق میں اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور سید الشہداء ہیں۔ ربی بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے مدینے میں امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے پوچھا کہ شہداء کی قبریں کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا تمہارے پاس افضل الشہداء نہیں ہیں؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حسین کی قبر کے آس پاس 4,000 فرشتے پراگندہ بال اور خاک آلود جسم کے ساتھ قیامت تک روتے رہیں گے۔ باب نمبر 38، انبیاء علیہ السلام کا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا۔ اسحاق عمار نے کہا کہ میں نے امام ابو عبداللہ علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آسمان و زمین میں
کوئی نبی نہیں مگر اللہ عز و جل سے سوال کرتا ہے کہ ان کو حسین کی زیارت کی اجازت دی جائے۔ بس انبیاء کا ایک گروہ آسمان سے آ کر زیارت کرتا ہے اور ایک گروہ زیارت کر کے آسمان کی طرف واپس جاتا ہے۔ اسی طرح امام ابو عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حسین علیہ السلام کی قبر کی مسافت 20 ذرا در 20 ذرا بشکل مربع، یعنی کہ ہر میل 4000 ذرا کے برابر ہوتا ہے، اور وہ جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور وہاں سے فرشتے آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ ہر مقرب فرشتہ ہر مقرب مرسل نبی اللہ سے حسین کی زیارت کا سوال کرتا ہے۔ ایک کے بعد دوسری جماعت زیارت کے لیے عرش سے نیچے آتی ہے اور زیارت کر کے واپس عرش کی جانب پرواز کرتی ہے۔ باب نمبر 39، ملائکہ کا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا۔ اسحاق بن عمار نے امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ میں نے امام کو فرماتے ہوئے سنا کہ آسمانوں کا ہر فرشتہ اللہ عز و جل سے حسین کی زیارت کا سوال کرتا ہے، ان کو اس کی اجازت دی جائے تو ایک جماعت کربلا میں اترتی ہے اور ایک زیارت کر کے واپس آتی ہے۔ اسی طرح امام ابو عبداللہ علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ حسین کی قبر کی مساحت 20 ذرا در 20 ذرا بشکل مربع ہے، وہ جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس سے فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں، مقرب فرشتے مقرب مرسل نبی اللہ سے حسین کی زیارت کا سوال کرتے ہیں تو ایک جماعت نیچے اترتی ہے اور ایک جماعت اوپر جاتی ہے۔ باب نمبر 40، زائر حسین علیہ السلام کے لیے رسول اللہ ام المومنین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ائمہ علیہ السلام کی دعائیں۔ امام ابو عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ نے مجھ سے کہا، اے معاویہ، کسی خوف کی وجہ سے حسین کی قبر کی زیارت مت چھوڑنا، اس لیے کہ جس نے ان کی زیارت ترک کی تو وہ افسوس کرتے ہوئے خواہش کرے گا کہ کاش میری قبر ان کے پاس ہو۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارا شمار ان میں کرے کہ جن کے لیے رسول معاویہ بن وہب امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کرتا ہے کہ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے معاویہ، خوف کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کبھی نہ چھوڑو، کیونکہ جو شخص اس کو ترک کرے گا وہ ایسی حسرت دیکھے گا کہ اس کے لیے آرزو کرے گا کہ کاش اس کی قبر حسین کے قریب ہوتی۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں ان لوگوں میں دیکھے کہ جن کے لیے رسول اللہ، علی، فاطمہ اور ائمہ دعا کرتے ہوں؟ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم گزشتہ امور کی بخشش لے کر اور تمہارے 70 سال کے گناہ اللہ معاف کر دے؟ کیا تم یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ تم لوگوں میں سے ہو جاؤ کہ جو دنیا سے رخصت ہوں تو ان پر کوئی بھی ایسا گناہ نہ ہو جس پر انہیں سزا دی جائے؟ کیا تم یہ بھی پسند نہیں کرتے کہ تم کل کے دن ان لوگوں میں شمار کیے جاؤ کہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصافحہ کریں گے؟ باب نمبر 41، زائر حسین علیہ السلام کے لیے ملائکہ کی دعائیں۔ امام ابو عبداللہ نے فرمایا کہ حسین کی قبر کے پاس غبار آلود حالت میں 4000 فرشتے قیامت تک روتے رہیں گے۔ ان کے سردار کا نام منصور ہے، ان کی زیارت کرنے والوں کا فرشتے استقبال کرتے ہیں، الوداع کہنے کے لیے ان کے ساتھ آتے ہیں اور بیمار کی عیادت کرتے ہیں، اور جو فوت ہو جائے اس کی جنازے میں شریک ہوتے ہیں، ان کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں۔ اسی طرح ابو بصیر سے امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ نے حسین علیہ السلام کی قبر پر 70,000 فرشتے مقرر کیے کہ جو غبار آلود حالت میں ہر روز زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ فرشتے قائم کے قیام تک قبر حسین پر رہیں گے۔ یہ حسین کے زائروں کو دعا دیتے ہیں، بارگاہ خدا میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار، یہ حسین کے زائر ہیں، ان کے ساتھ ایسا ایسا کر۔ باب نمبر 42، ملائکہ کی نمازوں کا ثواب، زائر حسین علیہ السلام کے نام۔ امام ابو عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ نے حسین بن علی علیہ السلام کی قبر پر 70,000 فرشتے مقرر کیے کہ جو ان کے پاس اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان میں سے ایک کی نماز انسانوں کی 1000 نمازوں کے برابر ہے، اور ان کی نمازوں کا ثواب حسین بن علی علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنے والوں کے لیے ہوگا
اور ان کے قاتلوں پر اللہ فرشتوں اور تمام لوگوں کی تاابد لعنت ہوگی۔ اسی طرح امام ابو عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ نے حسین کی قبر پر 70,000 فرشتے مقرر کیے ہیں کہ جو غبار آلود غمزدہ حالت میں قیامت تک روتے رہیں گے۔ ان کے پاس وہ نماز ادا کریں گے، ان میں سے ایک کی نماز 1000 آدمیوں کی نماز کے برابر ہوگی، اور ان نمازوں کا اجر و ثواب ان کی قبر کی زیارت کرنے والوں کے لیے ہوگا۔ باب نمبر 43۔ امام حسین علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت ہر مومن اور مومنہ پر واجب ہے۔ محمد بن مسلم نے بیان کیا کہ امام ابو جعفر علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ کو قبر حسین کی زیارت کا حکم دو، کیونکہ قبر حسین پر آنا ہر مومن پر فرض ہے کہ جو حسین کی امامت کا اقرار کرتا ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ عبید اللہ ابن موسیٰ نے امام رضا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر امام کے لیے ان کے دوستوں اور شیعوں کی گردن پر ایک عہد ہے، اس کا پورا کرنا اور اچھے طریقے سے ادا کرنا ان پر واجب ہے، اور وہ عہد ائمہ علیہ السلام کی قبور کی زیارت کرنا ہے، لہٰذا جو ان کی زیارت کرے گا ان کی زیارت کرنے میں رغبت بھی رکھتا ہوگا اور ان میں رغبت رکھنے والوں کی تصدیق بھی کرتا ہوگا تو ائمہ کرام علیہ السلام قیامت کے دن اس کی شفاعت کریں گے۔ باب نمبر 44۔ امام حسین علیہ السلام کی خود زیارت کرنے یا دوسروں کو زیارت کے لیے بھیجنے کا ثواب۔ امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، میرے والد گرامی سے کسی نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، جو حسین کی زیارت کرے گا گویا اس نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، اسے اللہ کا قرب حاصل ہو گیا، اور جس دن اللہ سے اس کی ملاقات ہوگی اس پر اللہ کا نور ہوگا، اور جس چیز کو بھی وہ دیکھے گا وہ اس نور کے احاطے میں آ جائے گی۔ اللہ حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والوں کی عزت کرتا ہے، ان کو آگ سے محفوظ رکھے گا۔ حسین کی زیارت کرنے والا حوض سے پیچھے نہیں رہے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام حوض پر کھڑے ہوں گے، انہیں پانی پلائیں گے، اور جو کوئی بھی ان سے حوض پر وارد ہوگا وہ سیراب ہو جائے گا۔ پھر وہ واپس جنت میں اپنے مکان کی طرف روانہ ہوگا تو اس کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے ایک فرشتہ ہوگا، جبکہ امیر المومنین علیہ السلام حوض پر ہی کھڑے ہو کر پل صراط کو حکم دیں گے کہ وہ اس کے لیے پھسلن نہ بنائے، آگ کو حکم دیں گے کہ اس کو اپنی تپش نہ پہنچائے، یہاں تک کہ وہ گزر جائے، اور اس کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام کا ایک ایلچی ہوگا جس کو انہوں نے اس کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ اسی طرح طویل حدیث میں روایت ہے کہ امام ابو عبداللہ نے فرمایا کہ اللہ نے زمین کے 6 ٹکڑے پسند فرمائے، پہلا بیت الحرام، دوسرا الحرم، تیسرا انبیاء کے مقابر، چوتھا مقابر اوصیاء، پانچواں مقاتل الشہداء، اور چھٹی وہ مساجد کی جن میں اللہ کے اسم کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس بات پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ وہ کون سی مسجد ہے کہ جہاں اللہ کے اسم کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ یہ یاد رہے کہ اسم میں اللہ امیر المومنین علیہ السلام ہے، لہٰذا مسجد وہی ہے کہ جہاں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اور جس مسجد میں ان کا ذکر نہ ہو وہ مسجد نہیں بلکہ محض پوجا پاٹ کا ایک ٹھکانہ ہے۔ یہ الفاظ مترجم کے تھے۔ آگے امام بیان کرتے ہیں کہ اے ابن بکیر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ حسین کی قبر کی جو زیارت کرے اس کے لیے کیا اجر ہے؟ جاہل لوگ اس کو نہیں جانتے۔ جو صبح بھی ہوتی ہے فرشتوں میں سے ایک غائبانہ آواز دینے والا یہ منادی کرتا ہے، اے خیر کے متلاشی، اللہ کے خالص بندوں کے پاس آ جاؤ تو تمہیں باعزت واپس روانہ کیا جائے گا اور ندامت سے محفوظ رکھا جائے گا۔ پھر یہ بات جنوں اور انسانوں کے علاوہ تمام مشرق اور مغرب والی مخلوق سنتی ہے۔ زمین میں محافظ فرشتوں میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہتا مگر وہ زائر حسین علیہ السلام کے سونے کے وقت اس پر شفقت کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پاس اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، اللہ اسے امن کی رضا اس کے لیے مانگی جاتی ہے، فرشتہ بھی اس تسبیح کی آواز کو سنتا ہے تو وہ اللہ کی تقدیس کے ساتھ اس کا جواب دیتا ہے، تو فرشتوں کی آوازیں شدت اختیار کر جاتی ہیں، انہیں آسمان اور دنیا والے جواب دیتے ہیں،
فرشتوں اور آسمان والوں کی آوازیں اور زیادہ بلند ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی ہیں۔ انبیاء ان کی آوازوں کو سنتے ہیں تو ان کے لیے نرمی اور زائر حسین علیہ السلام کے لیے رحم کی دعا مانگتے ہیں۔ باب نمبر 45 خوف کے عالم میں زیارت حسین علیہ السلام کا ثواب۔ زرارہ سے انہوں نے کہا کہ میں نے امام ابو جعفر علیہ السلام سے پوچھا کہ جو شخص آپ کے جد حسین علیہ السلام کی زیارت خوف کے باوجود کرتا ہے، اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بڑی گھبراہٹ والے دن اللہ اس کو امن میں رکھے گا، فرشتے اس کے پاس خوشخبری لے کر آئیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ نہ خوف کرو اور نہ غم کرو، یہ دن ہے کہ جس میں تمہاری کامیابی ہے۔ اسی طرح معاویہ بن وہب سے وہ امام ابو عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کہا، اے معاویہ، ڈر کی وجہ سے قبر حسین کی زیارت ترک مت کرنا، کیونکہ جس دن ان کی زیارت کو ترک کیا اس کو اتنی بڑی حسرت ہوگی، وہ یہ آرزو کرے گا کہ کاش اس کی قبر ان کے پاس ہوتی۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں اس حال میں دیکھے کہ تمہارے لیے نبی، فاطمہ، علی اور ائمہ اطہار علیہ السلام دعا کرتے ہوں؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جو مغفرت کے ساتھ واپس آئیں اور تمہارے گزشتہ 70 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جو دنیا سے اس حال میں جائیں کہ ان پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہ ہو جو ان کے تعاقب میں رہے؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تم اگلے جہان میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤ کہ جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصافحہ کریں؟ باب نمبر 46 زیارت حسین علیہ السلام میں انفاق کرنے کا ثواب۔ عبداللہ بن عبد الرحمن نے کہا کہ ہم کو معاذ نے ابان سے بیان کیا کہ انہوں نے امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے فرمایا کہ جو ابا عبداللہ الحسین کی قبر پر آئے تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا وصال ہو گیا، ہم سے بھی، اور اس کی غیبت کرنا حرام ہو گیا، آگ پر اس کا گوشت حرام ہو گیا، اس کو اللہ 1 درہم خرچ کرنے پر 10,000 شہر عنایت کرے، اللہ عز و جل اس کی تمام ضروریات پوری فرمائے، اور جو اس سے چھوٹ گیا اس کی حفاظت فرمائے گا، جو بھی وہ اللہ سے مانگے گا اللہ اس کو عطا فرمائے گا، یا اس کو جلد ہی دے دے گا یا پھر اس کے لیے مؤخر کر کے رکھ دے گا۔ ابن سنان نے امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے پوچھا کہ میں آپ پہ قربان جاؤں، آپ کے والد گرامی حج کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ جس نے 1 درہم خرچ کیا اسے 1000 درہم کا ثواب دیا جائے گا، تو جس نے آپ کے جد حسین علیہ السلام کی طرف سفر کرنے میں خرچ کیا اسے کیا ملے گا؟ آپ نے کہا، اے ابن سنان، اسے ہر درہم کے بدلے 10 لاکھ درہم کا ثواب دیا جائے گا، اتنا ہی اس کے لیے درجات بلند کیے جائیں گے، اس کے لیے اللہ کی رضا بھی بہت بہترین ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی دعا بھی ان کے لیے بہترین ہوگی۔ باب نمبر 47 زیارت حسین علیہ السلام کے لیے جاتے وقت جن چیزوں کو ساتھ لے جانا مکروہ ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک ساتھی تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے امام ابو عبداللہ علیہ السلام نے ہم سے فرمایا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ کچھ لوگوں نے حسین علیہ السلام کی زیارت کا ارادہ کیا تو وہ اپنے ساتھ دسترخوان لے کر گئے کہ جس میں حلوہ اور اس طرح کی میٹھی چیزیں ساتھ لے کر گئے، اگر وہ اپنے پیاروں کی قبروں کی زیارت کو جاتے تو پھر یہ چیزیں اپنے ساتھ لے کر نہ جاتے۔ مفضل بن عمر نے فرمایا کہ امام ابو عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زیارت کے لیے جانا زیارت کے لیے نہ جانے سے بہتر ہے، زیارت کے لیے نہ جانا زیارت کے لیے جانے سے بہتر ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے تو میری کمر توڑ کے رکھ دی، تو پھر آپ نے مجھے دوبارہ فرمایا کہ اللہ کی قسم، تم میں سے جو بھی اپنے باپ کی قبر کی طرف جاتا ہے پریشان اور غمناک ہوتا ہے، جبکہ تم حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے آتے ہو تو دسترخوان لے کر آتے ہو، ہرگز ایسا نہ کرو، تم غبار آلود پراگندہ اور سوگوار حالت میں حسین کی زیارت کرنے آیا کرو۔ باب نمبر 48 زائر حسین علیہ السلام کو انجام دینے والے امور۔ امام ابو عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے امام سے پوچھا کہ کیا ہم آپ کے جد حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ہم حج کے سفر کی طرح ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا،
آپ علیہ السلام نے فرمایا کن چیزوں میں سے؟ انہوں نے کہا کہ ان چیزوں میں سے کہ جو حاجی پر واجب ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جو لوگ تمہارے ہم سفر ہوں ان کے ساتھ حسن صحبت رکھو، قلیل کلام لازم ہے مگر خیر کی بات، اور کثرت سے اللہ کا ذکر بھی واجب ہے، لباس کی طہارت لازم ہے، اور حرم پر آنے سے پہلے غسل کرنا بھی تم پر واجب ہے، خشوع اور خضوع بھی، اور صلوات بھی واجب ہے، محمد و آل محمد پر کثرت سے درود بھی، اور جو چیز تمہاری نہیں اس کا احترام کرو، اور اپنی نگاہ کو نیچے رکھنا بھی لازم ہے، اپنے بھائیوں میں سے جو ضرورت مند اور مفلوق الحال تمہیں نظر آئیں ان کی ضرورت کو پورا کرنا بھی تم پر لازم ہے، اور تقیہ کہ جو تمہارے دین کا ستون ہے اسے بھی لازم پکڑو، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے جھگڑا کرنے اور زیادہ قسمیں کھانے سے پرہیز کرو، جب اس طرح کر لو گے تو تمہارا حج اور عمرہ مکمل ہو گیا، تم نے اپنے خرچ کرنے کی وجہ سے جو طلب کیا تھا اور تمہارا اپنے اہل سے جدا رہنا اور جس چیز میں تم نے رغبت کی تھی اس کو تم نے واجب کر لیا، تو تم اللہ کی بخشش، رحمت اور رضا کے ساتھ واپس لوٹے ہو۔ کرام بن عمرو نے کہا کہ امام ابو عبداللہ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے کرام، جب تم قبر حسین کا ارادہ کرو تو اس حال میں ان کی زیارت کرنا کہ تم تکلیف اور غمناک، پراگندہ بال، غبار آلود جسم میں ہو، کیونکہ حسین تکلیف زدہ، غمناک، غبار آلود جسم اور بھوک اور پیاس کی حالت میں قتل کیے گئے تھے۔ باب نمبر 49 سواری یا پیادہ زیارت حسین علیہ السلام کا ثواب۔ امام ابو عبداللہ نے فرمایا، اے حسین، جو شخص اپنے گھر سے قبر حسین کی زیارت کے لیے نکلتا ہے اگر وہ پیدل جاتا ہے تو اللہ اس کے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس سے ایک گناہ مٹاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ حائر میں پہنچ جاتا ہے تو اللہ اس کو کامیاب اور کامران ہونے والوں میں لکھ دیتا ہے، جب وہ اپنی عبادت مکمل کر لیتا ہے تو اللہ اسے مراد پانے والوں میں لکھ دیتا ہے، اور جب وہ واپس آنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، کہتا ہے کہ رسول اللہ تمہیں سلام کہتے ہیں اور تمہارے متعلق فرماتے ہیں کہ نئے سرے سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کرو، گزشتہ زندگی میں جو کچھ ہوا ہے اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ ابو الصامت نے کہا کہ میں نے امام ابو عبداللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص حسین کی قبر کی طرف پیدل چل کر آیا اللہ اس کے لیے ہر قدم کے بدلے 1000 نیکی لکھ دیتا ہے، 1000 گناہ معاف کر دیتا ہے، 1000 درجات بلند کر دیتا ہے۔ جب تم دریائے فرات پر آؤ تو غسل کرو اور اپنے جوتوں کو لٹکا دو، ننگے پاؤں چلو اور عاجز بندے کی چال چلو، جب حرم کے دروازے پر آؤ تو 4 تکبیریں کہو اور تھوڑا سا چلو، پھر 4 تکبیریں کہو، پھر ان کے سر کے جانب آ کر کھڑے ہو جاؤ اور 4 تکبیریں کہو اور ان کے پاس نماز پڑھو اور اللہ سے اپنی حاجت کا سوال کرو۔ سدیر سیرینی نے کہا کہ ہم امام ابو جعفر علیہ السلام کے پاس آئے اور ایک جوان نے حسین کی قبر کا ذکر کیا تو امام نے اس سے کہا کہ جو آدمی بھی وہاں جاتا ہے جب وہ وہاں ایک قدم بھی چلتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور ایک گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ باب نمبر 50 زائر حسین علیہ السلام پر اللہ کی عنایتیں۔ امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ میں نے امام ابو عبداللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے روز ہر ایک یہ آرزو کرے گا کہ وہ حسین کی زیارت کرنے والوں میں سے ہوتا، اس لیے کہ وہ حسین کی زیارت کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا حسن سلوک دیکھے گا کہ کس قدر ان کی عزت افزائی کی گئی ہے۔ مفضل بن عمر نے کہا کہ میں نے امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے مفضل بن عمر سے انہوں نے کہا کہ امام ابو عبداللہ نے فرمایا کہ میں ان فرشتوں کے ساتھ ہوں کہ جو قبر حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والے مومنوں کے ساتھ ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا مومنین فرشتوں کو دیکھیں گے؟ آپ نے کہا اللہ کی قسم وہ تو مومنوں سے لپٹے ہوئے ہوں گے یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیں۔ پھر آپ نے کہا کہ اللہ حسین کی زیارت کرنے والوں پر صبح شام جنت سے کھانا اتارتا ہے، ان کی خدمت کرنے کے لیے فرشتے بھی اتارتا ہے، کوئی بھی زائر دنیا اور آخرت کی حاجات سے جو بھی سوال کرتا ہے وہ اسے عطا کر دی جاتی ہے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم یہ تو کرامت ہے۔ پھر آپ نے کہا اے مفضل کیا میں تجھے کچھ اور بتاؤں؟ میں نے کہا جی میرے آقا،
آپ نے فرمایا کہ میں ایک نور کا تخت دیکھ رہا ہوں جس کو رکھا گیا ہے، اس کے اوپر اسے سرخ یاقوت کا قبہ پہنایا گیا ہے جس کو جواہرات کے ساتھ جوڑا گیا ہے، گویا کہ میں حسین کو دیکھتا ہوں، وہ اس تخت پہ تشریف فرما ہیں، ان کے آس پاس 90,000 سبز قبے ہیں، اور میں ان مومنین کو دیکھ رہا ہوں کہ جو ان کی زیارت کر رہے ہیں، انہیں سلام پیش کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے متعلق فرماتا ہے، یہ میرے ولی ہیں، مجھ سے مانگو کہ ایک طویل عرصے تک دنیا میں تم پر ظلم روا رکھا گیا، تم کو ذلیل کیا گیا، تم پر جبر کیا گیا، تم ان کا کھانا پینا جنت میں ہوگا۔ اللہ کی قسم یہ نہ ختم ہونے والی کرامت ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ باب نمبر 51 زیارت حسین علیہ السلام کے ایام زائر کی عمر میں شمار نہیں ہوتے۔ عبداللہ رمانی سے، وہ ابو الحسن رضا سے، اور وہ اپنے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، انہوں نے کہا کہ امام ابو عبداللہ جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والوں کے دن ان کی عمروں میں شمار نہیں کیے جاتے اور نہ ہی ان کے آخری وقتوں میں شمار ہوں گے۔ باب نمبر 52 زائر حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جوار میں ہوں گے۔ ابو اسامہ نے بیان کیا کہ میں نے امام ابو عبداللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص رسول اللہ، مولا علی اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ہمسائیگی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ حسین ابن علی کی زیارت کو ترک نہ کرے۔ ابو بصیر روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا مسکن اور ٹھکانہ جنت ہو تو وہ مظلوم کی زیارت نہ چھوڑے۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا وہ مظلوم کون ہے؟ آپ نے کہا وہ حسین ابن علی علیہ السلام ہے جو بھی کربلا میں ان کی زیارت کے شوق میں آیا اور رسول اللہ تو اللہ اس کو جنت کے دسترخوانوں پر بٹھائے گا اور وہ اس کے ساتھ کھائے گا اس وقت جبکہ دوسرے لوگ حساب اور کتاب دینے میں مصروف ہوں گے۔ باب نمبر 53 زائر حسین علیہ السلام سب سے پہلے داخل بہشت ہوں گے۔ زرارہ سے انہوں نے کہا کہ میں نے امام ابو عبداللہ علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والوں کو ایک گنا فضیلت حاصل ہوگی۔ میں نے پوچھا ان کو کیا فضیلت ہوگی؟ آپ نے فرمایا وہ لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے جبکہ باقی سب لوگ حساب کتاب کی صف میں کھڑے ہوں گے۔ باب نمبر 54 معرفت کے ساتھ زیارت حسین علیہ السلام کا ثواب۔ فائد حنات سے، وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے حسین علیہ السلام کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے ان کی زیارت کی تو اللہ اس کے گزشتہ اور آئندہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ محمد بن ابی جریر قمی نے بیان کیا کہ میں نے امام ابو الحسن رضا علیہ السلام کو اپنے والد سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص حسین علیہ السلام کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے ان کی زیارت کو جائے گا تو وہ اللہ سے اس کے عرش کے اوپر گفتگو کرے گا۔ پھر آپ نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی، سورہ قمر کی آیت نمبر 55 اور 54 جس کا ترجمہ ہے، بے شک پرہیزگار جنتوں اور نہروں میں لطف اندوز ہوں گے، پاکیزہ مجالس میں اقتدار کے مالک بادشاہ کے خاص قرب میں بیٹھے ہوں گے۔ باب نمبر 55 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی محبت میں زیارت حسین کا ثواب۔ امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی کرنے والا اعلان کرے گا حسین کی زیارت کرنے والے کہاں ہیں؟ تو لوگوں میں سے ایک جماعت کھڑی ہوگی، ان کو صرف اللہ ہی شمار کر سکتا ہے۔ اللہ ان سے پوچھے گا تم نے حسین کی قبر کی زیارت کا ارادہ کیوں کیا؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم رسول اللہ، علی و فاطمہ علیہ السلام کی محبت میں ان کے پاس آئے، ان سے جو سلوک کیا گیا ان پر ان کا غم مناتے ہوئے آئے۔ انہوں نے کہا جائے گا کہ یہ ہستیاں ان کے ساتھ مل جاؤ، تم درجے میں بھی ان کے ساتھ ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرچم تلے آ جاؤ۔ وہ ان کے پرچم کی طرف چلے جائیں گے اور پھر یہ پرچم امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا، یہاں تک کہ وہ سب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ پرچم کے دائیں بائیں آگے اور پیچھے ہو جائیں گے۔ باب نمبر 56
امام حسین علیہ السلام کی شوق اور ذوق سے زیارت کرنے والے کا بیان۔ ابو بصیر سے مروی ہے کہ وہ امام ابو جعفر علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ امام نے کہا، جو شخص یہ چاہے کہ اس کی رہائش گاہ اور ٹھکانہ جنت میں ہو تو وہ مظلوم کی زیارت کبھی ترک نہ کرے۔ میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ آپ نے کہا وہ حسین ابن علی صاحب کربلا ہیں، جو ان کے پاس شوق سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام اور سیدہ فاطمۃ الزہرا کی محبت میں آیا۔ خدا اس کو جنت کے دسترخوانوں پر بٹھائے گا، وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھ کر کھائے گا جبکہ دوسرے لوگ حساب اور کتاب میں مشغول ہوں گے۔ باب نمبر 57، ثواب کی نیت سے زیارت حسین علیہ السلام کرنے کا بیان۔ امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے کہا، جو شخص حصول ثواب کی خاطر حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے اور اکڑنا، تکبر، دکھاوا اور شہرت حاصل کرنا اس کا ارادہ نہیں ہو تو وہ گناہوں سے ایسے صاف ہو جائے گا کہ جس طرح پانی کے ساتھ کپڑے کو صاف کیا جاتا ہے تو اس پر میل کچیل باقی نہیں بچتی، اور اس کو ہر قدم کے عوض میں ایک حج لکھ دیا جاتا ہے، اور جب بھی وہ قدم اٹھاتا ہے تو اس کے لیے ایک عمرہ لکھا جاتا ہے۔ صفوان بن مہران جمال فرماتے ہیں کہ امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا چاہتے ہوئے قبر حسین کی طرف آئے گا تو اس کو جبرائیل، اسرافیل اور میکائیل علیہ السلام اس کے گھر تک چھوڑنے جاتے ہیں۔ باب نمبر 58، زیارت حسین علیہ السلام تمام اعمال سے افضل ہے۔ ابو ختیجہ سے وہ امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام سے قبر حسین کی زیارت کے متعلق پوچھا، آپ نے کہا کہ حسین کی زیارت تمام اعمال سے افضل ہے۔ اسی طرح روایت میں ہے کہ میں نے امام ابو عبداللہ سے قبر حسین کی زیارت کے متعلق سوال کیا تو آپ نے کہا کہ قبر حسین کی زیارت سب سے افضل ترین عمل ہے۔ باب نمبر 59، زیارت حسین علیہ السلام کرنا عرش پر اللہ کی زیارت کرنے کی طرح ہے۔ زید شہام کہتا ہے کہ میں نے امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے پوچھا کہ قبر حسین کی زیارت کرنے والے کے لیے کیا کچھ ہے؟ آپ نے کہا وہ تو اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے اللہ کی اس کی عرش پر زیارت کی ہو۔ میں نے پوچھا آپ میں سے کسی کی زیارت کرنا کیسا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کی طرح ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسکان کا ساتھی امام ابو عبداللہ سے روایت کرتا ہے کہ آپ نے کہا، جو شخص حسین علیہ السلام کی قبر پر آیا جبکہ وہ ان کے حق کی معرفت رکھتا ہو تو اللہ اسے اعلی علیین میں جگہ دیتا ہے۔ ابن مسکان سے وہ امام ابو عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو شخص حسین علیہ السلام کی قبر پر آتا ہے خداوندہ اسے علیین میں لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسکان سے ہے کہ وہ امام ابو عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص حسین کی قبر پہ آئے اللہ اسے علیین میں لکھ دیتا ہے۔ باب نمبر 60، امام حسین علیہ السلام اور ائمہ کی زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے برابر ہے۔ جویریہ بن علا سے وہ امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ اللہ کو قیامت کے دن دیکھے، اس پر موت کی سختیاں آسان ہوں اور قیامت میں موقف کی ہولناکی نہ ہو تو وہ کثرت سے قبر حسین کی زیارت کرے، کیونکہ حسین کی زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی طرح ہے۔ اسی طرح زید شہام اس نے کہا کہ میں نے امام ابو عبداللہ سے کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کرے اسے کیا ملے گا؟ آپ نے کہا کہ گویا اس نے اللہ کی زیارت اس کے عرش پر کی۔ میں نے کہا کہ پھر جو شخص آپ میں سے کسی کی زیارت کرے اس کا اجر کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ گویا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو۔ باب نمبر 61، زیارت حسین علیہ السلام عمر اور رزق میں زیادتی اور ترک زیارت ان میں کمی کا باعث ہوتی ہے۔ محمد بن مسلم سے کہ وہ امام ابو جعفر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کہا، ہمارے شیعہ کو قبر حسین کی زیارت کا حکم دو،
کیونکہ یہ عمل رزق اور عمر میں برکت پیدا کرتی ہے، تکالیف کو روکتی ہے، اور یہ عمل کرنا ہر اس مسلمان پر فرض ہے کہ جو حسین علیہ السلام کی امامت کے اللہ کی طرف سے ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ اسی طرح منصور بن حازم نے کہا کہ ہم نے امام صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس پر 1 سال گزر جائے اور وہ حسین علیہ السلام کی قبر پر نہ آیا تو اللہ اس کی عمر سے 1 سال کم کر دے گا۔ اگر میں کہوں کہ تم میں سے ایک اپنے مقررہ وقت سے 30 سال پہلے فوت ہو جائے گا تو میں سچا ہوں، اور یہ اس لیے کہ تم حسین کی زیارت کو ترک کر دیتے ہو، لہٰذا تم ان کی زیارت کو ترک نہ کرو، اللہ تمہیں لمبی عمر عطا کرے گا اور تمہارا رزق کشادہ کرے گا۔ تم ان کی زیارت میں رغبت کرو اور اس کو ترک نہ کرو، کیونکہ حسین اس بارے میں اللہ کے پاس، اس کے رسول کے پاس، امیر المومنین اور فاطمہ کے پاس گواہ ہوں گے۔ باب نمبر 62 کہ زیارت حسین علیہ السلام گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ حسن بن موسیٰ خشاب سے امام ابو عبداللہ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے والے کے لیے اس کے گناہوں کو پل بنایا جائے گا جو اس کے گھر کے دروازے پر ہوگا، پھر وہ اس کو عبور کر لے گا جس طرح کوئی پل کو عبور کر کے پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ حارث بن مغیرہ امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے حسین علیہ السلام کی قبر کے ساتھ مقرر کیے گئے ہیں، جب کوئی شخص ان کی زیارت کرتا ہے تو وہ انہیں اپنے گناہ دے دیتا ہے، تو جب وہ 1 قدم چلتا ہے تو وہ فرشتے اس کا ہر گناہ مٹا دیتے ہیں، جب وہ آگے جاتا ہے تو اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، پھر مسلسل بڑھتی رہتی ہیں اور کئی گناہ ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، پھر وہ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں اور اس کو پاک صاف کر دیتے ہیں، آسمان والوں کو پکار کر کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کو پاک کر دو، جب وہ زائر غسل کرتا ہے تو رسول اللہ اس سے فرماتے ہیں اے اللہ کے مہمانوں مجھے جنت میں مل کر خوش ہو جاؤ، پھر امیر المومنین اس سے فرماتے ہیں میں تمہاری ضرورتیں پوری کرنے کا ذمہ دار ہوں، میں تم سے دنیا و آخرت کی تکلیفیں دور کرنے کی ضمانت دیتا ہوں، پھر فرشتے ان کو دائیں بائیں جانب سے اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں اور پھر وہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ باب نمبر 63 زیارت حسین علیہ السلام عمرے کے برابر ہے کہ جو پچھلی آڈیو کی طرح آپ کو اس آڈیو کے بھی اختتام پر میں یہ بتانا چاہوں گی کہ کیونکہ اس کتاب میں ہر باب میں جتنی بھی احادیث بیان ہیں وہ تقریباً ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، کہیں پر تو شاید آپ نے مجھے سن بھی لیا ہو کہ ایک ہی جیسی میں نے حدیث 2 یا 3 دفعہ کچھ مقامات پہ پڑھی ہے، اس لیے میں نے کئی احادیثوں کو حذف کر کے اس کو شارٹ کر کے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جس کو باقاعدہ پوری کتاب پڑھنے کا شوق ہے یا پھر زیارات میں جو چیز بیان کی گئی ہیں ان کے حوالے سے، تو آپ اس کے لیے اس کتاب کو ضرور رجوع کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ آپ نے کامل الزیارات کی اس آڈیو بک کو سماعت کیا۔ یہ کتاب اہل بیت علیہم السلام کی زیارات اور ان کی عظیم مقامات کی معرفت عطا کرتی ہے۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ اس کتاب میں جو مطالب ہیں اس سے ہمارے دل کو سکون، روح کو نور اور عقیدت کو مزید مضبوطی عطا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت علیہم السلام کی محبت اور ان کی حق زیارت کا شرف نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ تمام بھی میری دعاؤں میں ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔